على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لائق احترام ارباب علم و دانش و صاحبان محبت و عقیدت، آج کے جمعۃ المبارک میں ہم اپنے سابقہ موضوع کو کچھ عرصے کے لیے ترک کرتے ہوئے اس ماہ مقدس اور آنے والے ماہ مقدس کی ایک اہم عبادت جو اسلام کا 5واں اہم رکن ہے اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے جو عبادات کا نظام ترتیب دیا ہے اس کا بنیادی مقصد انسان کی توجہ اور انسان کی عقیدت اور محبت کو اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کرنا ہے۔ ہم اپنی معاشی ضروریات اور مادی ضرورتوں میں جب منہمک ہو جاتے ہیں تو ہمارا تعلق اور واسطہ رب کی ذات سے کم ہوتا جاتا ہے، کمزور پڑتا ہے۔ یہ نمازیں بھی اسی رشتے اور تعلق کو مستحکم کرنے کے لیے روزانہ کی پنجگانہ اوقات میں یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم پھر اپنے مالک کے ساتھ رابطے میں ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ تو اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پھر ایک مہینے کے روزے سال کے بعد آتے ہیں، اس کا مقصد بھی جو کمی کوتاہی یا وہ پہلو جو نماز کی وجہ سے تشنا رہ جاتے ہیں، کوئی اور دوری ہوتی ہے، اس کی تکمیل اور اس کا ازالہ روزوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہے، جب ہم مال کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے کر کے ہم مال کی محبت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ مگر اس کا ایک اہم رکن وہ حج ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، یہ بار بار فرض نہیں ہے، اور یہ فرض بھی اس شخص پر ہے جس کو اللہ نے استطاعت دی ہو، زاد رابی ہو، راستہ پرامن ہو، والدین اگر زندہ ہوں تو ان کی اجازت بھی ضروری ہے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے حج کی صورت میں یہ عبادت کرنا، یہ بھی جس کی استطاعت ہو اس پر یہ حج فرض ہے۔ اور اس کا مقصد اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور خالص اللہ کے لیے ہی ہے لوگوں پر لازم کیا کرنا، حج البیت، اس گھر کا حج۔ یہ لفظ حج بھی استعمال ہوتا ہے، حج بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کا لفظی معنی نیت اور ارادے کا ہے، لیکن حج سے مراد عام ارادہ نہیں ہے بلکہ مخصوص مقام پر حاضر ہو کر کے مخصوص مناسک ادا کرنے کی نیت سے گھر سے نکلنے کا نام، اور یہ مناسک ادا کرنے کا نام حج ہے۔ تو فرمایا یہ حج خالصتاً اللہ کے لیے ہی ہے۔ اب باقی جتنی عبادات اسلام کے جو ارکان ہیں یہ عربوں میں ایک زمانے میں تھے مگر آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت عربوں میں نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ تھی، البتہ حج موجود تھا۔ حج ایک مذہبی رسم کے طور پر
اس زمانے میں بھی عربوں میں موجود تھا اور عرب کسی نہ کسی صورت میں یہ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عبادت یہ بعض دفعہ ریاکاری، بعض دفعہ میلہ اور بعض دفعہ تو سراسر عریانی اور فحاشی کا ایک مجموعہ بن گئی تھی۔ عربوں میں بہت ایسی خرابیاں اس عبادت میں جو خالصاً اللہ کے لیے تھی، جس میں اللہ کے حضور حاضری مقصود تھی اور جس میں نہایت عاجزی، انکساری، شرم و حیا کے تقاضے ملحوظ رکھتے ہوئے آدمی نے رب کے حضور حاضر ہونا تھا، عربوں نے اس میں مختلف چیزیں ایسی شامل کر دیں جو حج کی عبادت کا حصہ نہ تھیں بلکہ حج کے مقاصد کے بالکل مغائر تھیں۔ تو اس لیے دین اسلام کے آنے پر سب سے پہلے وہ ساری رسمیں جو حج کی عبادت میں مشرکین نے داخل کی تھی ان سب کو ختم کرنا ضروری تھا۔ اس میں ایک اہم بات ان کے ہاں یہ تھی کہ وہ جب حج کرتے تھے تو وہاں چونکہ قبائلی نظام تھا تو قریش اپنی برتری حج میں بھی برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ یہ ایک علاقائی، قبائلی اور جغرافیائی برتری کا یہ احساس اور تفاخر یہ بھی دین اسلام کے تعلیمات کے بالکل منافی ہے۔ تو قریش یہ کرتے تھے کہ باقی لوگ تو عرفات میں جائیں گے، جو لوگ حج کرنے گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حج کے مناسک کون سے ہیں۔ ایک طرف حرم ہے، یہاں سے آدمی جاتا ہے عرفات میں، عرفات سے جاتا ہے مزدلفے میں، مزدلفے سے ہو کے پھر آتا ہے مینا میں۔ یہ مختلف مناسک حج اس زمانے میں بھی تھے، مگر قریش کہتے تھے چونکہ ہم برتر ہیں لہٰذا ہم حرم کی حد سے باہر نہیں جائیں گے، ہمارا حج گھر میں بیٹھے بٹھائے ادھر ہی ہو جائے گا۔ تو باقی لوگ باہر جاتے تھے، قریش نہیں جاتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو دین اسلام نے آ کے کہا ثم افیدوا من حیث افاض الناس، فرمایا جہاں لوگ جاتے ہیں تمہیں بھی ادھر جانا پڑے گا۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس، جہاں لوگ جا رہے ہیں یعنی تمہیں قریش کو بھی اب عرفات میں بھی جانا پڑے گا، مینا میں بھی جانا پڑے گا، مزدلفہ میں بھی جانا پڑے گا، بلکہ ان کا حج نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ ایک بری رسم یہ تھی، قریش نے اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے ایک یہ رسم ایجاد کر دی تھی کہ حج کے دوران صرف وہ لوگ وہی کپڑے پہنیں گے جو قریش انہیں دیں گے، باقی اپنے گھر سے پہن کر گئے۔ جو لوگ شرق و غرب سے آتے تھے وہ انہوں نے رسم یہ بنا لی تھی کہ اپنے گھر کا پہنا ہوا کپڑا پہن کے یہاں حج نہیں ہو سکتا۔ یہ رسم اتنی بری شکل اختیار کر گئی تھی کہ انہوں نے وہاں ایسا مقام مختص کیا ہوا تھا جس میں قریش پہلے تو اپنے کپڑے خود پہنتے، اس کے بعد وہاں جا کے کپڑے رکھتے تھے اور باہر سے آنے والے لوگ وہاں اپنے کپڑے اتار کر کے یہ کپڑے پہنتے تھے۔ جن کو کپڑے ملتے تھے وہ تو کپڑے پہن کے حج کرتے تھے، جن کو کپڑے نہیں ملتے تھے خدا کی پناہ آدمی رائے راست سے بھٹک جائے تو نہ جانے کیا کیا حیت بنا لیتا ہے، وہ سارے لوگ حدود حرم میں بیت اللہ کا طواف ننگے مرد اور عورتیں کرتے تھے۔ یہ اتنی بری رسم تھی۔ اب قرآن نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ حج تو دور کی بات ہے، تم اگر مسجد میں جاؤ نماز کے لیے بھی اپنے کپڑے پہن کے جاؤ۔ اس لیے ستر عورت نماز کی شرائط میں سے ہے، کسی مرد کا جسم اگر گھٹنے سے لے کر کے ناف تک ننگا رہ جائے تو اس کی سرے سے نماز نہیں ہوتی، لیکن باقی بھی آداب میں یہ ہے کہ آدمی کا سارا جسم ڈھانپا ہوا ہو۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ لوگ ٹی شرٹ پہنتے ہیں، ٹی شرٹ پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس سے بھی نماز مکروہ ہوتی ہے، یا آستینوں کو اوپر چڑھا کر کے نماز پڑھنا، اس سے بھی نماز مکروہ ہے۔ چونکہ فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی خدا کے سامنے سیدھا ریز ہوں بڑی عزت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، خوبصورت لباس کے ساتھ جا کے اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ بعض دفعہ اپنے پاس اپنی کوئی ٹوپی نہیں رکھتے، مسجد کی ٹوپیاں میلی کچیلی گندی ہوتی ہیں، ایسی ٹوپی مسجد میں رکھنا بھی مکروہ ہے، ایسی ٹوپی پہن کر کے خدا کے سامنے جھکنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اس لیے نماز کوئی اچانک آنے والی چیز نہیں ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ اگر ہو سکے تو وہ سر کو ویسے بھی ڈھانپیں،
سر کو ویسے بھی ڈھانپیں، اور یہ بھی سنت ہے۔ مجھے ایک دفعہ ناروے میں ایک جوان نے ایک بات پوچھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہاں اس سرزمین میں پیدا ہونے والا نوجوان کیسے سوچتا ہے۔ مجھ سے کہنے لگا انکل یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ لڑکیاں عورتیں اپنا سر ڈھانپیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ننگا رکھتے تھے؟ میں نے کہا نہیں رکھتے تھے۔ کہنے لگا مردوں کو انکل کیوں نہیں کہتے کہ یہ بھی سر ڈھانپیں؟ اس نے کہا میں کبھی بھی اپنے آفس کے علاوہ کبھی سر میں ننگا نہیں رکھتا، میں سر ڈھانپ کے رکھتا ہوں، امامہ باندھ کے رکھتا ہوں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس سرزمین کفر کے سرزمین میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے یہ ایسا لباس پہن کے جانا کہ جو میلا کچیلا ہو، جو پہن کے آدمی بندوں کے سامنے نہیں جا سکتا، ایسی حیت بنا کر کے خدا کے سامنے بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایسی ساری رسمیں جو قریش نے پہلے ایجاد کی تھی، اسلام نے ان کو ختم کیا۔ قریش میں ایک اور رسم یہ تھی کہ لوگ جب آتے تھے تو جب قربانی کرتے تھے تو قربانی کے جانور کا خون کعبے کی دیواروں پر چھڑکتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے ہماری قربانی منظور ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماء ولکن ینالہ التقوی منکم، کہا لوگوں یہ تمہاری جو قربانیاں ہیں نا، ان کے گوشت کی خدا کو ضرورت نہیں ہے، نہ ان کا خون خدا کو درکار ہے، بلکہ ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس صرف تمہارا دل کا تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ عجیب و غریب رسمیں لوگوں نے ایجاد کی تھی۔ پہلے لوگ یہ نظر مانتے تھے کہ ہم حج مصمت کریں گے، یعنی خاموش حج کریں گے، کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، بس خاموش ہوں گے۔ ایسے بھی لوگ حج کرتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں آپ کو امیر حج بنا کر کے بھیجا تو ابوبکر صدیق نے جا کے اعلان کیا کہ آج سے کوئی آدمی ننگے حج نہیں کر سکتا۔ ساتھ ایک شخص کو دیکھا، ایک خاتون تھی جو خاموش پھر رہی تھی، چونکہ وہاں کا ترانہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک۔ یہ کون سا ترانہ ہے؟ یہ وہ ترانہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے اپنے خلیل کو جب مختلف مراحل سے آزمایا تو آخر میں جب یہ حکم ہو گیا، چونکہ نبی کا خواب بھی الہام ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، جب یہ حکم ہوا کہ بیٹے کی قربانی کرنی ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کے حضور حاضر ہو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا جو حکم ہے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ وہی ترانہ جب تک آدمی نہ گائے، جب تک وہ کلمات آدمی ادا نہ کرے تو اس کے حج کی وہ برکات نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا ایک خاتون خاموش چل رہی ہے، فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے حج کی نیت مانی ہے کہ میں حج کروں گی مگر خاموش حج کروں گی۔ فرمایا نہیں، یہ جاہلیت کی باتیں یہ چھوڑ دو، کوئی خاموش حج نہیں ہے، حج اللہ کے ذکر کا نام ہے، اللہ کا ذکر کرو۔ تو ایسی بے شمار خرابیاں جو عربوں نے پیدا کی تھی، وہ خرابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی۔ بلکہ عربوں میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا، جاہلیت کے زمانے میں لوگوں نے اپنے اوپر مشکلات خام خواہ ڈال دیں۔ بعض لوگ حج کے لیے ارادہ کرتے تھے کہ ہم پیدل حج کریں گے۔ ایک تو جس شخص کو اللہ توفیق دے، پہلے ہمارے لوگ بھی ایک زمانے میں یہاں سے پیدل حج کرتے تھے، وہ ایک الگ بات تھی کہ سواری دستیاب نہیں تھی، لیکن عربوں میں جاہلیت کے زمانے میں یہ بھی لوگ کرتے تھے کہ ہم ایسا حج کریں گے، پیدل حج کریں گے۔ تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، ایک بوڑھے شخص کو 2 افراد کندھے پہ سہارا دے کر کے لے جا رہے تھے۔ فرمایا اس کی کیا حالت ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے والد نے پیدل حج کی نظر مانی ہے۔ رسول نے فرمایا اللہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے۔ فرمایا اپنے آپ کو عذاب میں نہ ڈالو، بلکہ تم سواری پر صبر کرو۔ بلکہ یہ بھی اجازت دی کہ اگر قربانی کا جانور ہے، تم اگر تھک گئے ہو تو اس پر بھی تم سفر کرو۔ اس طرح وہ ساری خرابیاں جو حج کی رسم میں، حج کی عبادت میں رسم بنا کر کے لوگوں نے کر دی تھی، اس کا خاتمہ کیا۔ قریش میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جب وہ حج ادا کرتے اس کے بعد میں وہ میلے ٹھیلے، جس طرح ہمارے ہاں میلے ہوتے ہیں نا، آج کل بعض درباروں میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے، ایسے مقامات
جہاں پر اللہ کے صوفیہ، اللہ کے اولیاء کاملین مدفون ہیں، اب وہاں عرس ہوتے ہیں۔ بعض جگہ یہ رسم بد بھی ہے، وہاں میلے بھی ہوتے ہیں۔ یہ میلہ، یہ جاہلیت کی رسم ہے، اس کا اسلام میں کوئی دخل نہیں ہے، نہ اس کی گنجائش ہے۔ وہ جو میلے ٹھیلے کی کیفیت ہوتی تھی، اللہ نے فرمایا وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، فرمایا حج میں کوئی بےہودہ بات نہیں ہو سکتی، کوئی گناہ کی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ حج خالصتاً اللہ کی عبادت ہے، یہ کوئی میلہ نہیں ہے۔ ایک اور برائی یہ تھی کہ مشرکین اور قریش مکہ بالخصوص وہ حج سے فارغ ہو کر کے اپنے بڑوں کی تعریفیں کرتے تھے، اپنے بڑوں کی۔ آج بھی بعض دفعہ ہم بھی ایسے کاموں میں لگ جاتے ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کیا، ہمارے بڑوں نے یہ کیا۔ اپنے بڑوں کی اچھائیاں بیان کرنے چاہیے تھے، پر کرنی چاہیے، اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے، مگر کبھی ہم یہ بھی تو سوچیں کہ تھے تو وہ آبا تمہارے بھی، مگر تم کیا ہو۔ ہم یہ بھی دیکھیں، اپنے آبا و اجداد پر فخر کرنا اچھا ہے، لیکن اپنی اصلاح بھی ضروری ہے۔ وہ بڑے تھے، ہمیں بھی اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ قرآن نے اس کو بھی منع فرمایا کہ حج سے فراغت کے بعد رب کی تعریف کرو، اپنے بڑوں کی تعریف نہ کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، فرمایا جس طرح تم اپنے بڑوں کی تعریفیں کرتے ہو، اس سے زیادہ رب کا ذکر کرو۔ تو یہ وہ ساری جو رسوم بد تھی، جو حج کی عبادت میں تھی، اس کی دین اسلام نے اصلاح فرمائی اور حج کو ایک خوبصورت عبادت بنا کے رکھ دیا۔ آج بھی جو حج کے مناسک ہیں، حج کی جو تیاری ہے، حج کا جو انداز ہے، وہ انسان کی اصلاح کے لیے بہت ایک خوبصورت اس کا انداز ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، جب لوگ حج کے لیے تیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو صاحب حیثیت ہی حج کرتے ہوں گے، جس کو زیادہ راہ میسر نہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ تو حج ہی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ایک اور چیز ایسی ہے جو اس کو ہم خرابی کہیں گے، لوگ حج کرنے کے بجائے عمرہ کرتے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اس گھر کا دیکھنا کافی ہے، بس گویا ہم نے عمرہ کر دیا تو سستے میں وہ کام بھی ہو گیا۔ نہیں، جس شخص کو زیادہ راہ میسر ہوں، اس کو عمرہ کرنے کے بجائے حج کرنا چاہیے، چونکہ عمرہ کرنا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، اور یہ حج میں ویسے بھی عمرہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا جن پر حج فرض تھا، عمرہ کر کے واپس آ گئے اور اب اطمینان سے بیٹھے ہوئے کہ اللہ نہ کر دے کہ چھوڑے۔ یہ خدا کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا کہ خدا کا گھر دیکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ حج جس پر فرض ہے وہ حج ہی کرے۔ رسول نے فرمایا من اراد الحج فلیعجل، جو حج کا ارادہ رکھتے ہوں اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو جلدی حج کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں اگر اس لیے کوئی کرتا ہے کہ میں وہ جا کے ایک دفعہ دیکھا ہوں کہ وہ مناسک کیسے ادا ہوتے ہیں، مقامات دیکھائیں، پھر بھی یہ اچھی بات اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہمیں گارنٹی ہو کہ ابھی عمرہ کر کے واپس آؤں گا تو جب تک حج کرتا ہوں اس وقت زندہ رہوں گا، تو پھر تو آدمی وہ کرے، مگر جس کو یہ گارنٹی نہ ہو وہ یہ خطرہ مول نہ لے کہ ابھی جا کے عمرہ کر کے آ جاؤں تو پھر حج کروں گا۔ نہیں، جس کو حج کی استطاعت ہو وہ شخص حج ہی کرے، حج میں عمرہ بھی ادا ہو جائے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی کیفیت ہے، اس میں جب ہم حج کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آدمی یہ دیکھتا ہے کہ حج میں وہ پیسے لگاؤں جو میرے حلال کے ہیں۔ یہ مسئلہ ان کو درپیش آتا ہے جن کا حرام بھی ہوتا ہے، جس کے رشوت کے پیسے بھی ہیں اور غبن کے پیسے ہیں، دھوکہ دہی اور فراڈ کے پیسے ہیں۔ اب وہ شخص اگر واقعی اس کے دل میں تھوڑی سی بھی کوئی ایمان کی حرارت ہے تو یقیناً یہ سوچے گا کہ حج پر وہ پیسہ لگاؤں جو خالصتاً صحیح ہے۔ اگر اس کی بھی یہاں بھی تفریق نہیں کی تو یہ تفریق بروز حشر ہی ہوگی، پھر گویا اس کا ضمیر ہی مردہ ہے اور وہ بالکل اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں کوئی احتساب کر سکے۔ تو ہم پہلے یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی کمائی کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری اچھی کمائی کون سی ہے، جو صاف کمائی ہے وہی لگاتے ہیں۔ پھر جانے سے پہلے، اب صورتحال پتہ نہیں کیسے ہے، پہلے یہ ہوتا تھا جب کوئی آدمی حج کے لیے جانے کی تیاری کرتا تھا وہ لوگوں سے جا کے ملتا تھا، اڑوس پڑوس میں، کنبے میں، قبیلے میں، دوست احباب میں کوئی ناراض ہونا تو سب سے پہلے آدمی مناتا تھا کہ بھائی میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، کوئی مجھ سے زیادتی ہے تم مجھے معاف کر دینا۔
تو یہ ایک بڑی اچھی ترکیب تھی. یہ ترکیب ایسی تھی جس میں دشمنیاں، مخالفتیں، ناراضگیاں، دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے تھے. تو جو آدمی حج کے لیے جانا چاہتا تھا وہ پہلے ارادہ یہ کرتا تھا میں خدا کو بعد میں مناؤں گا، پہلے بندوں کو منا لوں. تو کتنی برکت ہے اور کتنا اس کا فیض ہے کہ وہ معاشرتی تنازع، وہ جھگڑے ختم ہو جاتے تھے، دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جاتی تھی، اور دشمنیاں دوستی میں تبدیل ہوتی تھی، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہوتی تھی. اور جب آدمی یہاں سے چلتا ہے، بالخصوص جب آدمی، اب چونکہ زیادہ تر لوگ بائی ایئر ہی جاتے ہیں، تو جب آدمی احرام باندھتا ہے اور غسل کر کے جب آدمی 2 چادریں انسلی سفید کپڑے پہنتا ہے، اگر وہ تھوڑی سی توجہ کرے تو یہ احرام کا لباس یہ کفن سے کوئی زیادہ مختلف تو نہیں ہے. یہ احرام یہ کفن سے کوئی مختلف نہیں ہے. ہاں فرق یہ ہے کہ آدمی حج کے لیے جاتا ہے اپنی نیت ارادے سے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، مگر وہ جو لباس پہنے گا اس میں اپنی نیت کا عمل دخل نہیں ہوگا، اس میں اللہ کے حکم کے تابع ہو کر ہمیں جانا پڑے گا. جب آدمی یہ وضع قضا اختیار کرتا ہے، یقیناً اس کو وہ آخرت کا سفر یاد آ جاتا ہے کہ ایسے ہی. اور بعض دفعہ لوگ یہ وصیت بھی کرتے ہیں کہ جن کپڑوں، جن 2 احرام کی چادروں میں ہم نے حج کیا ہے، ہمیں انہی 2 چادروں میں ہمارا کفن بھی بنا دیا جائے. یہ بھی ایک بڑی اچھی سوچ ہے کہ آدمی کی سوچ سے آخرت کا سفر یاد آتا ہے. پھر جب آدمی وہاں حاضر ہوتا ہے، وہاں جگہ جگہ ایسے آثار ہیں. ہم نے دیکھا عرب نسبتاً سخت دل ہیں، سارے نہ صحیح لیکن بہت سارے عربوں کو ہم نے دیکھا عام حالت میں ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں ٹپکتے، کبھی نہیں چھلکتے، لیکن وہاں حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ عرب ایسے زار و قطار روتے ہیں کہ ان کے کپڑے تر ہو جاتے ہیں، ان کے وہ جو پرنا ہوتا ہے وہ تر ہو جاتے ہیں. اس قدر آدمی وہاں ایک اس پر کیفیت طاری ہوتی ہے. جس آدمی نے حج نہیں کیا وہ اس کو وہ منظر شاید یہاں سے ہو کے سمجھ میں نہ آئے. جب ہم بھی حاضر نہیں ہوئے تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ ہر جگہ اسلام نے مخلوط اجتماع سے منع کیا ہے کہ مرد اور عورت آپس میں کہیں بھی اکٹھے نہ ہوں، وہ شادی بیاہ ہوں یا بازار ہوں یا تعلیمی ادارے ہوں، جہاں بھی ہوں مرد و زن کا اختلاط دین کی نظر میں بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن حرم میں طواف کے دوران یہ اختلاط ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک آدمی وہاں گیا نہیں ہے. اس وقت وہ سمجھتا ہے کیسی عبادت ہوگی کہ جہاں مرد و زن کا اختلاط ہے. لیکن اہل ایمان سچ پوچھیں، اس سرزمین میں طواف کے دوران رب کا اتنا جلال ہے، رب کا اتنا عظیم دبدبہ اور رعب ہے. اس سرزمین میں، اس مقام پر کسی شخص کے ذہن میں کوئی برا خیال آ بھی نہیں سکتا. ہر شخص اپنے ہاتھ کو اپنے جسم کو بتاتا ہے، درمیان میں خواتین بھی آ جاتی ہیں. اور جس شخص کو وہاں برا خیال آ گیا وہ یقیناً جہنمی ہے، چونکہ وہ مقام برے خیال کا نہیں ہے. وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں مرد و زن اکٹھے چل ضرور رہے ہیں مگر سب کی توجہ اپنے مالک کی طرف ہے، اپنی عاقبت کی طرف ہے. وہ جو ایک اجتماعی ماحول ہے اور اس میں ایک ہی طرح کا لباس ہے. فی الواقع جو اسلام مساوات کا جو درس دیتا ہے اس کا عملی مظاہرہ وہاں ہوتا ہے کہ اس میں ہر شخص نے وہی چادریں پہنی ہوئی ہے، وہی سوتی چادریں، زیادہ سے زیادہ کسی نے موٹی پہنی ہوئی، کسی نے باریک پہنی ہوئی ہے، وہی چادریں شاہ اور گدا ہیں. اس میں ایک ہی لباس میں سارے ملبوس ہیں. آج خدا کے سامنے نہ بادشاہوں کے سر پہ تاج ہے، نہ غریبوں کے سر پر کوئی غریبی کی غربت کی علامت ہے. سارے ایک ہی لباس میں لبیک اللہم لبیک کا یہ ترانہ پڑھ رہے ہیں، لبیک لا شریک لک لبیک یہ ترانہ پڑھ رہے ہیں. اور اس دوران آدمی کے دل و دماغ پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ وہاں جا کر کے اس کا احساس ہوتا ہے، یہاں سے احساس نہیں ہوتا. پھر وہ جو مقام ابراہیم ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، جب آدمی طواف کرنے کے بعد اللہ جس کو توفیق دے وہ حجر اسود تک پہنچے، نہ پہنچ سکے دور سے ہاتھ اس طرف کر کے ہاتھوں کو چوم لے اور طواف کرتا رہے. جب طواف سے فارغ ہو کر آدمی مقام ابراہیم پہ جاتا ہے. مقام ابراہیم کون سی وہ جگہ ہے؟ وہ مقام جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر پاؤں رکھ کر کے آپ نے کعبہ اللہ کی تعمیر کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام
اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے، مگر اس زمانے میں نہ کوئی سیڑھی تھی نہ جدید سہولتیں تھیں، مگر اللہ نے اسی پتھر کو جس پر ابراہیم علیہ السلام پاؤں رکھتے تھے، جوں کعبے کی دیواریں اوپر جاتی تھی وہ پتھر خود بخود اوپر جاتا تھا، وہ پتھر خود بخود اوپر جاتا تھا۔ آج وہ پتھر اپنی اصل حالت میں وہاں موجود ہے، وہ سامنے ہوتا ہے، اہل ایمان اس کے پیچھے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ صفا مروہ کے دوران دوڑتے ہوئے حضرت ہاجرہ کی وہ کیفیت وہ سامنے آتی ہے، جب آدمی اس کے بعد عرفات اور مینا میں جاتا ہے، جب رمی جمار کرتا ہے اور شیطان کے وہ جو برجیاں علامتی طور پہ بنی ہوئی ہیں، جب اس کو پتھر مارتا ہے، اس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو آدمی اپنے ماضی میں کھو جاتا ہے اور بہت کچھ اصلاح کر کے واپس لوٹتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو شخص وہاں جائے وہاں لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، وہاں پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ وہاں بیماری بھی اگر آ جائے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے کئی ساتھی وہاں جا کے بیمار ہو گئے اور اس بیماری کے باوجود کہنے لگے ہمیں کچھ لگتا ہے کہ شاید اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتی، کہ اللہ نے آدم کو اپنی کچھ روحانی خوبیوں پر پیدا کیا ہے، یعنی جس طرح بندہ سوچتا ہے ایسے ہی رب کی ذات کی سنت یہ ہے، آپ کی اولاد میں سے کوئی بیمار ہو جائے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خواہ خدمت گزار ہو یا نہ ہو، تو کیا آپ کو سب سے زیادہ توجہ اس پر نہیں ہوتی جو بیمار ہے اولاد میں سے؟ تو جو شخص وہاں بیمار ہو جائے اللہ کی خاص رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، وہاں کی بیماری بھی اللہ کے حضور بخش اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجا کانما ولدت امہ الیوم، فرمایا جو شخص حج خالصاً اللہ کے لیے کرے اور کوئی مقصد نہ ہو۔ یہ اس لیے تاکید ہے کہ بعد دفعہ ہم اس میں بہت ریاکاری کر جاتے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں تو ایسی دعوت کرتے ہیں جس میں کوشش کرتے ہیں زیادہ لوگ لا کے ہاتھ ڈالیں، اخبارات میں فوٹو، اس طرح کی چیزیں ان سے بچنا ہی چاہیے۔ اگر ریاکاری کوئی دل سے ارادہ نہ بھی ہو تو پھر بھی اس میں خدشہ ریاکاری ضرور موجود ہے۔ واپس آتے ہوئے بھی ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو فرمایا من حج للہ، جس نے خالص اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث، اس نے کوئی وہاں بےہودہ بات بھی نہیں کی، ولم یفسق، اس نے کوئی گناہ کی بات نہیں کی، وہ جب واپس آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے گویا ابھی شکم مادر سے دنیا میں آیا ہے۔ جس طرح بچہ دنیا میں آتا ہے پاک صاف اجلا اور گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، فرمایا اس طرح سے ہے۔ ایک حدیث میں رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدرن، حج گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جس طرح پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان خدا جس کو توفیق دے اس کو چاہیے کہ وہ حج میں دیر نہ کرے، حج میں تاخیر نہ کرے۔ ہم دوسری ترجیحات کو پہلے رکھتے ہیں، حج آخر میں رکھا ہوتا ہے۔ ہاں ایک زمانہ وہ تھا جب غربت زیادہ تھی، ہاں آج بھی کسی شخص کے اگر حالات اچھے نہیں ہیں، اولاد کی تعلیم ہے، تربیت ہے، ان کی کوئی شادیاں کرانی ہے، کوئی ضروری کام ہے تو اس کی اجازت ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج کو آخر میں رکھا جائے اور یہ ارادہ کرنا کہ حج آخر میں کروں گا، حج کرنے کے بعد آ کے لیٹ کے مر جاؤں گا، یہ اسلام کا مدعا نہیں ہے۔ اسلام کا مدعا یہ ہے کہ لوگ حج کریں، تبدیل ہو کر کے آئیں۔ اگر ہر سال 30 لاکھ افراد اگر تبدیل ہو جائیں، وہ اپنے معاشرے میں واپس آئیں، تو 30 لاکھ کم از کم اگر 2 آدمیوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیں تو کروڑ آدمی کم از کم تبدیل ہو جائے گا۔ حج صرف آخرت کے لیے نہیں دنیا کے لیے بھی ہے تاکہ ہماری دنیا خوشگوار ہو جائے، مگر جو لوگ حج کے لیے وہاں نہیں جا سکتے آدمی کو نیت کر لینی چاہیے۔ ایسے بہت سارے بزرگ ہیں جنہوں نے نیت کی اور حج نہیں کر سکے، استطاعت نہیں ہوئی اور اللہ نے ان پہ بڑا کرم فرمایا۔ بعض لوگوں کو بعد میں خواب میں آئے تو کہا اللہ نے ہمیں حج کا بھی ثواب عطا فرما دیا، اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کا بھی، لیکن جو نہ کر سکیں ان کے لیے کیا ہے؟ جو عرفات میں نہیں جا سکا عید کے دن وہ عیدگاہ میں جائے گا، خدا اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جو عرفات میں مزدلفہ میں مینا میں نہیں جا سکا، اگر وہ خدا کے گھر میں آ کے نماز عید کا 2 گانا ادا کرے گا اللہ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔
جو حرم میں جا کے قربانی نہیں کر سکا وہ یہاں پر بھی قربانی کرے گا، اللہ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آنے والے دنوں میں کثرت سے عبادت کریں اور قربانی کے لیے بھی تیاری کریں۔ قربانی کے لیے تفصیلی مسائل تو میں اگلے جمعے میں گزارش کروں گا، مگر یہ پھر واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ قربانی گھروں پر نہیں ہے، یہ افراد پر ہے۔ یہ قربانی گھر پہ نہیں ہے۔ ایک زمانہ غربت کا ہوتا تھا جس میں لوگ اپنا جانور پالتے تھے، ایک دفعہ اس دفعہ والد صاحب نہیں ہوئی، دوسری دفعہ والدہ نہیں، تیسری دفعہ بہن بھراؤ کسے نہیں قربانی ہونی سی۔ اب صورتحال وہ نہیں ہے۔ ہاں، جس گھر میں امارت نہ ہو، جس میں لوگ صاحب نصاب نہ ہوں، تو وہ ہر سال کسی کی قربانی ایک ہی دے سکتے ہیں، مگر وہ قربانی نفلی ہوگی، واجب قربانی نہیں ہے۔ مگر جس گھر میں صاحب نصاب موجود ہے، اگر 10 افراد صاحب نصاب ہیں تو سب پر ہی قربانی واجب ہے۔ اللہ ہمیں آنے والے لمحات میں کثرت سے اپنے یاد کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اخلاص کے ساتھ قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا